الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قیامت اور آخرت کے احوال کے متعلق تقریباً 73 بیان کا سلسلہ پچھلے جمعہ کو یہ مکمل کیا الحمدللہ، اور اس جمعہ سے تذکرۃ الاولیاء کا سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام جو بے شمار ہیں، بے شمار گزرے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ان میں سے چند کچھ ہی اولیاء کرام کا تذکرہ ہم سماعت کریں گے تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ولی اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ اصلی ولی کیسا ہوتا ہے، اور ان کی نسبتیں اور ان کی برکات اور ان کی زندگی کے احوال سن کر اللہ تعالی ہمیں بھی ان برکات سے نوازے. تو شروع کرنا ہے ولیوں کے ذکر کا جو سلسلہ ہے وہ. تو شروعات کہاں سے کی جائے؟ تو یہی بات آئی کہ سب سے پہلے ولیوں کے سردار اور سلطان الاولیاء قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الثقلین غیث القونین حضرت سلطان شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر حسن حسینی جیلانی پیران پیر دستگیر کے ذکر سے شروعات کی جائے. مہینہ بھی آپ سے منسوب شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے متعلق کچھ باتیں، کچھ میں سے بھی کچھ باتیں ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی بھیجنے کا سلسلہ یہ ختم فرما دیا. اب کوئی نیا نبی تبلیغ و رسالت کے لیے نہیں آئے گا، لیکن اس امت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے
دو بڑے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، ایک ہے علماء اور ایک ہے اولیاء۔ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ظاہر کو سنوارتے ہیں اور لوگوں کو احکام الہیہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں۔ اور اولیاء کا کام ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کی زندگیاں بدلتے ہیں، باطن کو سنوارتے ہیں۔ پھر اس میں بھی کچھ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں، عالم کے ہونے کی حیثیت سے اور ولی ہونے کی حیثیت سے باطن کو بھی سنوارتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات آپ بالکل دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے، علم والا ہے، اور اس کے دوست بھی علم والے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو بھی ولی بنے گا وہ علماء میں سے ہوگا۔ اب وہ کیسا عالم ہے وہ الگ بات ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ظاہر طور پر نہیں پڑھتا ہے، لیکن علم لدنی کے ذریعے اس کو وہ ساری ضرور علم اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ پھر ان کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ صرف لوگوں کو نماز، روزہ، فقہ، فتاوی سکھانا، اور کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کے باطن کو سدھارنا، اندر کی صفائی کرنا۔ اور اس امت میں کئی سارے بندے اللہ نے وہ بنائے کہ جو شیخ شریعت بھی ہوتے ہیں، شیخ طریقت بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فتویٰ دینے والا کوئی اور ہوتا ہے اور جس سے بیعت لی جاتی ہے، مرید بنایا جاتا ہے، وہ اور ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ کے اس امت میں ایسے بندے بھی ہیں جو فتویٰ بھی دیتے ہیں، علم ظاہر بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور علم باطن کے بھی وہ سمندر ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت کا نام حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہے۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ ولیوں کے سردار تھے تو عجیب و غریب کپڑے پہن لیے اور معاذ اللہ جیسے آج کل چلتا ہے ایسی حرکتیں کرنے لگے۔ نہیں، اتنے بڑے عالم تھے وہ کہ آپ نے مرید بعد میں بنائے، مناظرے پہلے کیے ہیں، آپ نے دلیلیں پہلے دی ہیں، اور آپ کا فقہ میں وہ مقام تھا کہ اگرچہ آپ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی وقت میں وہ کبھی فقہ حنفی اور کبھی فقہ شافعی اور کبھی مالکی اور کبھی فقہ حنبلی کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ ایسا کون کر سکتا ہے جو خود جانتا ہو کہ کس فقہ میں کون سا مسئلہ کس طرح سے ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں اور اس موقع پر کیا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ اتنے بڑے، اور آپ نے مناظرے کیے، اور کس کے رد میں مناظرے کیے وہ بھی آپ سن لے کہ حضور سیدی شیخ غوث اعظم پیران پیر دستگیر یہ حسنی سید ہے، بلکہ مجمع البحرین ہے کہ والد کا شجرہ آپ دیکھیں گے تو امام حسن سے ملتا ہے، اور والدہ کے دیکھیں گے تو حضرت امام حسین سے آپ کی نسبت ملتی ہے۔ دونوں سمندروں کا یہ سنگم ہے، یہ مجمع البحرین ہے۔ لیکن آپ جن کے خلاف مناظرے فرماتے، جن کے خلاف دلیل قائم کرتے، اس میں تو تمام بد مذہب اور یہود و نصارہ آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایک خاص محاذ یہ رافضیوں اور شیعوں کے خلاف کھولا ہوا تھا۔ آج بھی جو رافضی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم علی والے ہیں، شیعان علی ہیں، حب علی ہیں، کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ غوث پاک کو نہیں مانتے، گالیاں نکالتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھے کہ آپ تو اہل بیت کے قصیدے پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ اہل بیت کے نام پر جانیں قربان،
تو پھر غوث پاک میرا عبد القادر سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کیا اہل بیت سے نہیں تھے؟ کیا وہ سادات سے نہیں تھے؟ تو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ یہ نام کسی اور کا لیتے ہیں، کام کسی اور کا کرتے ہیں، ورنہ غوث پاک کو ضرور مانتے۔ تو یہ رافضیوں اور شیعوں کا رد کرتے تھے اور اہل سنت والجماعت کے موقف کو ثابت کرتے تھے، اور یہی تو اہل سنت کی پہچان ہے حقانیت کی، کہ جب اتنے فرقے ہیں، اتنے گروہ ہیں، ان میں سے رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہی جو نجات پائے گا، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جو نجات پائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام قائم ہیں۔ اب سب لوگ یہ دعویٰ کرنے لگے، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ سچا گروہ وہ ہے جس میں اللہ کے اولیاء پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی، کسی گمراہ، کسی بد مذہب کو ولی نہیں بناتا۔ تو جس جماعت میں اولیاء کرام ہو، تو اب اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیں کہ سارے کے سارے اولیاء کرام تم کو ایک ہی جماعت میں ملیں گے، الحمدللہ۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بارے میں کئی سارے قصے، کئی ساری باتیں منسوب ہیں، جیسا کہ پہلے ہی دن آپ نے اتنے پاڑے منہ پر زبانی حفظ سنا دیے۔ مجھے بتائیں جس کی ابتدا ایسی ہے اس کی انتہا کیسی ہوگی؟ لیکن آپ نے پڑھنا چھوڑا کہ آپ نے کہا کہ میں تو شریف اور سادات گھرانے سے ہوں، میں نہیں پڑھوں گا، میں اتنا بڑا ہوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کہا جب بچپن میں مکتب مدرسے میں جاتا تھا تو مجھے کچھ مخلوق فرشتے یہ ہوتے میرے ساتھ، اور جب مدرسے میں جاتا تو وہ بچوں کے کہتے کہ اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ اب اگر آج کسی کو پتا چلے، ولی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کسی جاہل اور چرسی کا مرید ہونے کے بعد آدمی اپنے آپ کو سارے پڑھائی لکھائی عمل سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے فلاں فلاں کا دامن ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ارے غوث پاک سے کچھ سمجھے تو صحیح، کچھ سیکھے تو صحیح۔ جو اتنا بڑا ولایت کا شہنشاہ ہے، اس کی تعلیم کا یہ حال ہے کہ 18 سال کی عمر ہوتی ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں جیلان جو ایران میں ہے وہاں پر آپ رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ جنگل کی طرف میں جانے لگا، میرے آگے آگے ایک بیل جا رہا تھا، اچانک سے اس بیل نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا یا عبد القادر لم خلقت لہذہ، اے عبد القادر تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ بچپن سے کھیلنا نہیں کرتے تھے، آپ کھیل سے نہ کراہت تھی، آپ کو ناپسند فرماتے تھے۔ رسول پاک بھی کھیلا نہیں کرتے تھے، اور یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں، اس کے چمچے پرچار کرتے ہیں کہ ہمارا پیر اتنا بڑا ولی ہے، اے اتنا بڑا مجدد ہے، اے فلاں فلاں ایسی ایسی کرامتیں ہیں، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بوڑھاپے میں بھی اس سے والی بال اور فٹ بال نہیں چھوٹتا ہے، بڑھاپے میں بھی کھیلتا ہے۔ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو خلافت رکھتے ہیں، مرید بھی بناتے اور نہ بناتے اللہ بہتر جانے، لیکن یوں کہ ہم تو اتنے بڑی شخصیت اور ہم تو اتنے بڑے ولی، اب وہ والی بال اور فٹ بال تو نہیں کھیلتے، لیکن موبائل میں گیم ضرور کھیلتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ اوپر کا ولی کیا؟ ولی کو تم نے تماشا بنا کے رکھا ہے؟ نہیں، اللہ کا دوست ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے کہ اس کا صبح و شام اور اس کا ظاہر و باطن، اس کا دل اور دماغ، بلکہ اس کا رواں رواں اللہ کی یاد سے اتنا تربتر ہوتا ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے اس کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے۔
جو ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بھی ذاکر ہو جاتا ہے، جو ان کی صحبت اٹھاتا ہے وہ اس سے بھی دنیا چھوٹ جاتی ہے اور وہ بھی اللہ والا ہونے لگتا ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ولی تو ہیں جیسے جنید بغدادی نے فرمایا، یہ بھی بہت بڑے ولی ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ ہم طریقت والے ہیں، شریعت کے منازل ہم نے کب کے ختم کر دیے، اور کہتا ہے کہ شریعت جو ہے، جو نماز روزہ اور یہ حلال حرام اور یہ سب جو ہوتا ہے کہ عورتوں سے پردہ کرنا ہے، یہ نہیں، شرابیں نہیں پینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، وہ شریعت بولے وہ سیڑھی ہے، اور سیڑھی کی ضرورت تب تک ہوتی ہے جب آپ اوپر نہ پہنچ جاؤ۔ ہم پہنچ گئے، اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بے نیاز ہو گئے، ہم پہنچ گئے ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی، آپ نے ارشاد فرمایا اس نے سچ کہا، وہ پہنچ تو گیا ہے لیکن کہاں؟ فرمایا وہ جہنم تک پہنچ گیا ہے، اللہ تک نہیں پہنچا ہے۔ اسی لیے ایسے شخص جو شریعت کو ہٹا کر بات کرتے ہیں، جو حرام کام کر کے اس کو طریقت کا نام دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ولی تو ہیں لیکن ولی اللہ نہیں ہے، ولی الشیطان ہے، شیطان کے دوست ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہے۔ اللہ کا دوست اور ولی کون ہوتا ہے؟ اس امت کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی صحبتیں اٹھانے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمہیں پہنچائے، انہی کی امت سے ہے، ولایت وہیں سے تو آ رہی ہے۔ اب جو تم کو ان کے طریقے سے ہٹائے، کہے شریعت کی بات مت کرو، مطلب کیا؟ فرض نماز ہے، بولے نہیں یہ بات مت کر، مجھے بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تو کوئی نبی ہی نہیں، ولی تو پھر آپ کی بعد امت میں آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا آخر زمانے تک نمازوں کو چھوڑا ہے؟ کیا ابو بکر عمر نے اور دیگر صحابہ کرام نے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں نماز چھوڑیں گے؟ بلکہ کیا انہوں نے جماعت چھوڑنے کا بھی کہا ہے کہ میں گھر پہ پڑھ لوں گا، اتنا بڑا ہوں، تم سب اب چھوٹے چھوٹے مسلمان ہو، تم آلتو پھالتو ہو، تم مسجد میں جا کے پڑھو، ہم گھر پہ پڑھ لیں گے؟ ایسا کسی نے کہا؟ انہوں نے نہیں کہا نا۔ تو ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا 1400 سال کے بعد۔ آج چرس پینے والے اور یہ سب یہ کرنے والے عیش و آرام، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے۔ حضور غوث پاک جس کا ہم نام لیتے ہیں، حضور غوث پاک سے محبت کا حال یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عائدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیلا، صفے کس شجرہ میں ہوتی نہیں سلامی تیری۔ اکثر شجرے، سب سے بڑے جو 4 شجرے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی، یہ 4 شجرے میں، ہر شجرے میں اور ہر یہ سلسلے کو ماننے والے حضور غوث پاک سے ضرور محبت کرتے ہیں۔ قادری تو کریں گے ہی، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ قادری تو کرے گا، یہ تو انہی کے سلسلے میں آتا ہے، لیکن تیسرے باقی کے 3 ہیں، ان میں بھی حضور شیخ عبد القادر کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے۔ ویسے تو ہر کوئی ہر ولی سے محبت کرتا ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے، میں پہچان کی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے غوث پاک کو وہ مقام دیا ہے کہ ہر کوئی ان کے سلسلے والا ہو یا نہ ہو۔ بلکہ اگر قادریوں کی ہی بات کروں کہ قادری اگر ہے
اور ابھی وہ کا سلسلہ قادریہ میں داخل ہوا ہے، مان لیجئے کہ اس کا شیخ یہ 42 یا 43واں شیخ ہے رسول اللہ کے بعد، تو وہ اس میں سے 2-4 کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا کہ میرے سلسلے میں کون کون سے شیخ ہے، وہ نہیں جانتا ہے، اپنے پیر کو پہچانتا ہے، شاید دادا پیر کو پہچانتا ہو، اب اس کے آگے کا سلسلہ کیا ہے، شجرہ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ قادری عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اور دوسرے سلسلے والوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو تو نہیں پہچانتے، ہر کوئی عام بندے کی تو اس کو اتنا وہ سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پورا شجرہ میں سمجھے کون کون سے اس میں بزرگ گزرے ہیں، وہ 2-4 کو پہچانتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر غوث پاک کو ہر کوئی پہچانتا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو حضور غوث پاک کو پہچاننے والے ضرور ملیں گے، اور اسے پہچاننے محبت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ حضور غوث پاک کی شان ہے، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ وہ شان ہے۔ اور آپ کی عبادت و ریاضت کا کیا کہنا، آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے اس طرح سے فجر کی نماز پڑھی کہ عشاء کے وضو سے وہ میرا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہی وضو سے میں فجر کی نماز ادا کیا کرتا تھا 40 سال تک۔ اور 15 سال ایسے گزرے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قدم پہ میں کھڑا ہو جاتا، ایک پاؤں اٹھا کر، اور ایک ہاتھ میں دیوال سے جو میخ ہوتی اس کو پکڑ لیتا، ایک ہاتھ سے یہ پکڑتا، ایک پاؤں پہ کھڑا رہتا اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا، ایک رات میں پورا قرآن شریف ختم کر تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس طرح سے میں نے 15 سال نکالے ہیں، ایسی آپ کی عبادت اور ریاضت کا حال تھا۔ آپ کو فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا، غوث پاک کا نام لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سمجھے تو صحیح، ہم کہتے ہیں ہمارے بس کی کہاں بات ہے، ہم کھڑے رہ کر قرآن شریف کیا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہتا ہوں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اگر جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھ تو لے، کم سے کم آپ سیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو غوث پاک کا نام آپ نے صرف نیاز کھانے کے لیے لیا رکھا ہوا ہے کیا؟ 11ویں شریف آئے گی، نیازیں بہت ہوں گی، ہر کوئی کرے گا، مستحب ہے، فرض و واجب تو نہیں، کرے، محبت عقیدت کا سوال ہے۔ لیکن کس نے کہا کہ نیاز کا مطلب صرف کھانا ہی ہوتا ہے؟ ایسا کسی نے سنا ہے کہ نیاز کا مطلب کھلاؤ گے تبھی غوث پاک کی نیاز مانی جائے گی؟ کیا اور جگہ پہ تمہارے پیسے کام نہیں آ سکتے؟ بہت آ سکتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک کا نام ہم نے صرف نیاز تک رکھا ہے، اور کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ غوث پاک کس شخصیت کا نام ہے۔ اور دوسرا، غوث پاک ہم کو کب یاد آتے ہیں؟ جب پریشان آدمی ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے تو یا غوث کرتا ہے، اور بس اس کو پتہ ہی نہیں غوث پاک کیا ہے، اور کچھ جانتا ہی نہیں غوث پاک کے بارے میں۔ تو یہ سب سمجھنا چاہیے، یہ سب سیکھنا چاہیے۔ آپ کی نفس کشی کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ آپ رات کے وقت سیڑھی چڑھ رہے تھے، سیڑھی چڑھتے چڑھتے نفس نے خیال دیا، وچار آیا ایک کہ روزانہ عبادتیں کرتے ہیں رات کو، آج تھوڑی دیر سو لیا جائے پھر اٹھ کر عبادت کریں گے۔ ابھی نفس نے یہ خیال دیا کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے، اٹھ کر ہم عبادت کریں گے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جس پگٹھیے پر، جس وہ سیڑھی کے زینے پر وہ خیال آیا، آپ وہیں پہ کھڑے رہ گئے، ایک پاؤں کو اٹھایا، وہیں پہ پورا قرآن شریف ختم کر دیا۔ نفس کو کہا تو مجھے آرام کی دعوت دے رہا ہے، مجھے بہکا رہا ہے یہیں پہ کھڑا رہے، دونوں پاؤں پہ نہیں، بیٹھ کے بھی نہیں، ایک پاؤں پر کھڑا رہ کر اب تلاوت کی۔ تو وہ تلاوت کیسے کرتے تھے؟ ایک ہاتھ سے، ایک پاؤں سے کھڑے ہیں، ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو قرآن شریف کیسے پکڑتے ہوں گے؟ پنہ کیسے، ایک ورق کیسے الٹتے ہوں گے؟ تو بھیا یہ ان کو قرآن شریف منہ پر یاد ہوتا ہے، زبانی یاد ہوتا ہے۔ نماز میں آدمی قرآن شریف کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ پورا جیسے حافظ سنا، وہ حافظ ہوتے ہیں قرآن شریف کے۔ تو یہ غوث پاک، اور پھر اب یہ آج کا یہ بے نمازی کہتا ہے کہ غوث پاک
کا نام لیتا ہے. کیسے یہ سیٹ ہوتا ہے دونوں کا؟ یہ کیسا کمبینیشن ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پوری رات میں اگر کوئی قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتا، کم سے کم 1 مہینے میں تو ختم کرے. 1 مہینے میں نہیں کر سکتا، 1 سال میں تو کرے. نہیں، یہ نہیں کرے گا. غوث پاک کا ماننے والا یہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور اگر پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتا ہے اور عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتا ہے، تو 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں وہی تو پڑھ لیا کرے کم سے کم. یہاں سے تو نہ گزرے جائے بالکل. 5 وقت فرض ہے نا، وہ تو غوث پاک کا مرید ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان مرد عورت پر یہ تو فرض ہے. تو اتنا ہی بھی تو مانے نہیں. ٹائم کیا مرج؟ اور میں بتاتا ہوں آج سنیوں کو کس میں ٹائم ملتا ہے. کڑوی بات ہے، لیکن یہ 11 شریف کا مہینہ چلے گا. اگر یہ 11 شریف کے مہینے میں ہماری نیاز کی تعداد اتنی ہے کہ 1 مہینے میں تو ختم بھی نہیں ہوتی. جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ تک چلیں گے اور سب جگہ پہ پہنچ جائے گا. یہ کون؟ جس کو نماز فرض کا وقت نہیں ملتا ہے. قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ بولے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو پھر سیکھنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا ہے، کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ بھئی قرآن شریف پڑھنے سیکھنے سے، لیکن اس کا وقت نہیں ملتا ہے. لیکن کھانے کی بات آئے گی 2 مہینے تک سب نکل جائے گا. بلکہ ایک وقت میں 3 یا 4 جگہ پہ دعوت ہے، سب جگہ پہ پہنچ جائے گا اور انکوائری کرے گا کس جگہ پہ کون سا کھانا ہے. اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا اور گھر کے کہاں جائیں گے. بہت مکاریاں چل رہی ہیں یہ دنیا میں. میں کہتا ہوں مجھے نیاز سے پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر حلال پیسے سے ہیں تو ٹھیک ہے، قبول ہوں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف یہ کھانے پینے پہ اسلام کو آپ کیوں ختم کر رہے ہو؟ اسلام میں بہت کچھ چیزیں ہیں اور یہ تو مستحب کا درجہ رکھتی ہیں. پہلے عقائد درست، اس کے بعد فرض، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت موقدہ آتی ہیں، اس کے بعد نفل اور مستحب کی بات ہوتی ہے. آپ سیدھے وہ 5ویں سٹیپ میں پہنچ جاتے ہوں اور یہاں پہ عقائد کا ہی ٹھکانہ نہیں. کسی کو یہی پتہ نہیں. کسی کو پوچھا جائے عبد القادر بڑے یا محمد رسول اللہ تو کئی لوگ سوچ میں پڑتے ہیں، بولے یہ تو کبھی سنا ہی نہیں ہم نے، یہ کیا بول رہا ہے. کوئی کہتا ہے، تقریریں بھی اس طرح کی ہو جاتی ہیں، امام حسین نے یا غوث کے تلوار نکال لی. ہم بولے واہ سبحان اللہ، غوث پاک ની વાત થાય અહીં વાત ન થાય امام حسین ની વાત થતી હોય ત્યારે. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ ویسے یہ میں نے ہی دیا ہوا جملہ ہے، لیکن میں ایک نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں پبلک میں ہو رہی ہوتی ہیں اور اصل بات سے لوگ ہٹ رہے ہیں. ورنہ جہاں تک غوث پاک کی شان ہے، وہ تو جو جتنی نسبتیں وہاں پہ مضبوط کرے گا وہ اتنا ہی فیض پائے گا. 4 اولیاء کرام ایسے ہیں کہ آج بھی اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. اس میں سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے. انڈیا اور پاکستان میں سلسلہ قادریہ کی راجدھانی ماررہ شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ ابو الحسن احمد نوری عرف نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہوتے ہیں اور 6 مہینے میں آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کو خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی. پھر آپ پردہ کر گئے. وہ شیخ احمد حسین نوری ہیں سید، ابھی بھی ان کا چل رہا ہے. یہ راجدھانی ہے ماررہ شریف سلسلہ قادریہ کی. حضور اعلیٰ حضرت ہے، وہ بھی وہیں سے بیعت ہے. وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک ان کی عقیدت کا حال کیا تھا. وہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی ماند، اگر ماند شب دیگر نمی ماند. فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا غلام بے کسو مجبور اور پریشان حال نہیں ہو سکتا. اگر ہے بھی تو شب ماند ایک رات ہوتا ہے، دوسری رات پریشان نہیں ہو سکتا. یہ اگر پریشان ہو بھی گیا آپ کا غلام، آپ کا مرید کون ہے وہ بھی سن لیں. حضور غوث پاک سے پوچھا گیا، یا شیخ کیا کسی نے آپ کا خرقہ نہیں پہنا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، آپ سے بیعت نہیں ہوا، آپ کی صحبت نہیں اٹھائی، لیکن اپنے آپ کو آپ سے منسوب کر رہا ہے، اپنے آپ کو قادری رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، ان کا مرید ہوں. حضور غوث پاک نے فرمایا اگر میرے بیعت نہیں کیا،
خرقہ میرا، اس کو خرقہ پہنا اس زمانے میں چلتا تھا، آج اس طرح سے چلتا ہے، خرقہ نہیں پہنا، صحبتیں نہیں اٹھائی، لیکن مجھ سے جو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے وہ بھی میرا مرید ہے۔ نسبتیں کام آئیں گی، محبت صحیح ہونی چاہیے، عقیدت درست ہونی چاہیے، اور فرمایا اللہ نے مجھے وہ رجسٹر عطا کیے جس میں قیامت تک میرے مرید اور مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہونے والے تمام مریدوں کے نام اس میں درج ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے داروغہ امام مالک سے پوچھا، اب یہ کرامت کا باب ہے تو پھر اب میں آپ کو سامنے ذکر نہیں کر رہا ہوں، خیر کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سمجھ میں آئی بات؟ اگر عقیدت درست ہے، نسبت صحیح ہے، تو اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جا سکتا ہے، تو یہ رسول اللہ کا امتی اپنی نسبتوں کو لے کر کیوں بخشا نہیں جا سکتا؟ لیکن وہ بھی تو ہونا چاہیے کہ بات بھی تو درست ہونی چاہیے، عقیدت بھی تو صحیح ہونی چاہیے۔ جس نے صرف اتنا ہی سمجھا اسلام کو کہ کھانے پینے کا نام ہے، مسجد میں نہیں آئے گا، لیکن نیاز ہو تو آ جائے گا، اور کھلم کھلا کہتا ہے کہ جہاں پر ہم کھانا کا دانہ ہوگا وہیں پر ہم آئیں گے۔ کھلم کھلا لوگ کہتے ہیں کہ بیان اگر رکھنا ہے، واعظ رکھنا ہے، نیاز تو کرنی پڑے گی، لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ تو جہاں پہ یہ حال ہو، اتنی حالت خراب ہونے کے بعد ہر جگہ سے مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ ظلم و ستم، نہ کہیں پہ کوئی سننے والا، نہ کوئی ایسا کوئی رہبر ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی دلالت کرنے والا ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے، وہاں پر بھی اس کو کھانے پینے سے آگے کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا کہ یہ بعد میں یہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ نہ کوئی اچھی اسکول کوئی بنا سکتا ہے، نہ کوئی اچھا مدرسہ قائم کر سکتا ہے۔ مجھے بتایا تو صحیح، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہمیں تو ابھی تک 47 میں ہم جب یہ نکلے انگریزوں کے حکومت سے، تو سب کے پاس دونوں کے پاس آپشنز تو تھے، مسلم اور نان مسلم کے پاس، اور آج تک ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بچہ 10ویں میں پاس نہیں ہو سکتا۔ آج ہم جگہ جگہ کے محتاج ہو گئے کہ ہمارے بچے کو فلاں اسکول میں ذلیل کر رہے ہیں، فلاں اسکول پہ کفریات سکھا، ارے اپنا کچھ کر ہی نہیں سکتے کیا تم؟ یہ حال بنا کے رکھ دیا ہے، سوچ بھی نہیں رہا ہے آدمی کو یہ فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں پوچھ لیجئے اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو، 15 سال 20 سال کے ہوں گے، کیا وہ صحیح سے نماز پڑھنا جانتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، تشہد، دعائے قنوت، کیا وہ پڑھ سکتے ہیں اپنی نماز؟ یعنی کیا سکھایا ہے تم نے بچوں کو؟ آپ کہیں گے اسکول میں اور ٹیوشن میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اسکول میں بھی تو 10ویں میں فیل ہوتا ہے، کون سا وہاں پہ تیر مار لیا ہے؟ اگر آج کے زمانے میں اگر مولوی میں 10,000 بچے جو ہیں اسکول میں پڑھتے ہوں گے، 10 سے 12,000 میرا اندازہ کہہ رہا ہے، اسکول کالج میں یہ اسٹڈی کر رہے ہیں 10 سے 12,000، اس میں سے اگر 25-50 بچے 10ویں میں پاس ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں، شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ دین میں تو برباد ہو ہی رہے ہیں، نہ کوئی اچھا مدرسہ، نہ پڑھانے والا، نہ مسجدیں خالی، وہ تو پریشان ہے ہی، دنیا میں بھی کون سا ہم نے کام کر لیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے آپ کو؟ 10-12 ہزار میں سے اگر 2-4 لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بنتے ہیں وہ اچھی بات ہے، ضروری ہے، ہم کہاں نہ بولتے ہیں، لیکن باقی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کے محلے میں چلے جاؤ، یہ وائی فائی اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹمیں چل رہی ہیں، اس سے وہ گیم کھیل رہا ہے۔ مجھے کوئی بچے پڑھنے کے لیے آئے، میں نے بولا یہ سب کیسے تم کر لیتے ہو؟ یہ تو منع ہے یہاں پر۔ مجھے کہتا ہے ہم VPN کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آج بڑوں کو پتہ نہیں، بچوں کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کسی اپلیکیشن کو بین لگایا ہوا ہے تو اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بین ہے PUBG وغیرہ، یہ کھیل لیتے ہیں، یہ سکھایا ہے ہم نے۔ اور پوچھو اس کو نماز کے بارے میں، بلکہ میں اس سے اور بالکل بیسک سوال کرتا ہوں، آپ خود پوچھیں نا، میرے پیچھے کیوں آپ وہ کرتے ہو؟ پوچھے رسول اللہ کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کا نام کیا تھا، پوچھ رہے ہیں آپ بچوں کو، پوچھے پکڑ کے، ایسے دیکھے گا بوکے کی طرح جیسے اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے۔ جیسے آپ نے فرینچ یا چائنیز میں پوچھا ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مسلمان کے بچوں کا حال، اصلی والے مسلمان کے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 4-5 نہیں تو 6-7 سال کی عمر میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، اور 10-11-12 سال تک قرآن شریف کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنا لیں،
لیکن اگر قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، رسول پاک کا نام بھی ان کو نہیں آتا ہے، تو کون سی نسل چھوڑ کے مسلمان جا رہے ہیں؟ کون سی نسل چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابھی اتنی نیازیں ہونا، اتنے یہ سب ہونا، یہ اچھی بات ہے، لیکن میں وہ دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جس کے باپ دادا آج نیاز کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں کھائیں گی تو پھر کھانے کے لیے تو پیدا کیا ہے، نیاز نہیں کھائیں گی، پھر پرسادی کھائیں گی، وہ پرسادی کھائیں گی وہاں پر، کیونکہ ہم جہاں پہ بھیج رہے ہیں وہاں پر یہی سب سکھایا جا رہا ہے، اور دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ نیاز اور پرسادی میں کیا فرق ہے۔ اب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، بولے ہاں ہم بھی کھلا رہے ہیں، تم بھی، نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے سب سے بڑا توحید و شرک کا فرق ہو رہا ہے، وہ تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ یہ اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے وہ نیاز ہوتی ہے، اور کسی بتوں کے نام پہ دیا جاتا ہے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ صرف نام بدلنے سے اتنی بات نہیں ہے، بات کفر و شرک کی ہے، بات توحید و شرک کی ہے، لیکن کیا ہم نے ہمارے بچوں کو سکھایا ہے؟ ہماری بیویوں کو یہ سکھایا ہے؟ نہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ وہ قوم ہے کہ اس کو اپنی خود پکڑ۔ میں کہتا ہوں تم اماموں کے بارے میں مت سنو، علماء کو آپ گالیاں نکالتے ہو، حکم تو یہ تھا کہ علماء کے پیچھے رہو گے جنت پہنچ جاؤ گے، لوگوں نے علماء کے پیچھے چھوڑ دیا، علماء کے پیچھے پڑ گئے، تو چلو پڑھ ہی گئے، جو آپ کو کہنا ہے کہتے ہو، بولنا ہے بولتے ہو، یہ کسی بات رشتہ داری میں پھوٹ بھائی بھائی کی نہیں بن رہی، باپ بیٹوں کی نہیں بن رہی، وہ سب کم سے کم اپنے ہی بارے میں ہی سوچ لے، صرف اپنے بارے میں سوچ لے۔ آخرت کے 73 بیان ہوئے، مجھے پتا ہے کیا فرق پڑا ہے لوگوں کو، اس سے کتنوں کو فرق پڑا ہے۔ اپنا مطلب ہی تو بن جائے کم سے کم کہ بھائی میں اپنا تو بھلا کر لوں، اپنی قوم کا پھر بعد میں نیکسٹ سٹیپ آتا ہے کہ اپنے قوم کے بارے میں آدمی سوچے۔ یہاں پر تو اتنی سوچ ہی نہیں ہے، اور جو سوچ دیتا ہے تو ذہن میں آتا ہے آج 2 منٹ ودارہ تھے گئے ہو، ارے میں تمہارے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں، تم کو 5 منٹ کی پڑی ہوئی ہے، اور وہ 5 منٹ والا کیا کرتا ہے؟ باہر نکل کر جنہوں نے بابری مسجد کی شہادت پر خوشیاں منائی اور بت خانے کی جنہوں نے جشن منایا، وہاں پہ 20 منٹ مٹھائی کے لیے کھڑا رہے گا، نہ ہی تو مورنت تھا، تو مسجد سے ہی پتہ نہیں پریشانی ہے۔ یہاں پر اگر 5 منٹ زیادہ ہو گئی، باپو نو آ لے وہاں پر کام ہوئی، تو وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ 15 منٹ لائن میں کھڑا رہ کر، وہ نہ تو برابر ہے۔ ایک حلوائی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، 12ویں شریف 11ویں شریف محرم رمضان میں اتنا ہمارے نیازیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر زیادہ میں نہیں بولتا، کم سے کم 1 کروڑ روپیہ ہمارا نیاز میں خرچ ہوتا ہے سب ملا کر، کم سے کم اس سے زیادہ ہوگا پورے سال میں جو مسلمان خرچ کرتے ہیں، اور 1 کروڑ روپے جاتا کہاں ہے؟ کون اسے کماتا ہے؟ پیسے کس کے جیب میں جا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ حلیم ہے، یہاں پہ کھچڑا ہے، یہاں پہ بریانی، یہاں پہ فلاں، یہاں پہ فلاں، وہاں پہ فلاں، 1 کروڑ روپے مسلمانوں نے دل کھول کے دے دیے، کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ پچھے تو اب اللہ آنو کہیں کرے، اب بلڈوزر ہے، بھائی تیری باری اگلی آنے والی ہے، بھائی تو نے دھندے سے کیے ہیں، بچے گا کوئی نہیں یہاں پر۔ جب اللہ کا عذاب، لا تحویل لسنت اللہ تبدیلا، لا تجد لسنت اللہ تحویلا، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے کو نہ تم بدلتا ہوا پاؤ گے، نہ اللہ کے طریقے کو اس کو یہ کوئی فرفار پاؤ گے۔ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جب آدمی کو خود اپنی پڑی نہیں ہے، اپنے قوم کی پڑی نہیں ہے، دین کی پڑی نہیں ہے، تو اللہ کو تمہاری کہاں پڑی ہے؟ اسلام کو تمہاری پھر کیا ضرورت ہے؟ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ اللہ رسول کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ رسول کی ضرورت ہے۔ تو آج کچھ اگر آپ کر سکتے ہو تو کرو، اور سوچو، کم سے کم سوچو تو صحیح کہ ہم یہ بچوں کو پیدا کر کے جوان کر کے شادیاں کرا دی، ان کے اسلام کے نام کی ہے نہیں۔ باپ آتا ہے بڑے چھاتی پھلا کر کہتا ہے آپ پر 8 ورس یہ کہ نماز نہ جائے۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 میں سے ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ تو پڑھتا بھی ہے، جیسی پڑھتے ہیں وہ تو مجھے معلوم ہے کیسی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن پیچھے تو وہ بھی نہیں پڑھنے والے، دکھاوے والے بھی نہیں رہے، اور اوپر سے اس کو لگتا ہے کہ آپ یہ کہ نماز نہ چھوٹے۔ تو کیا تیرے پہ نماز فرض ہے، بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے؟ کیا تیری ذمہ داری نہیں تھی؟ قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تو قرآن فرما رہا ہے، تم نے وہ نہیں بچایا۔
تو ضرور یہ پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی سمجھ عطا فرمائے اور حوض پاک والا رکھے. قادری کر. پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ دعا مانگی، پہلے قادری تو ہو تو جا، پھر بعد میں دوسری باتیں آئیں گی. صرف کھانے پینے کا نام قادری ہونا نہیں ہے، وہ تو ایک محبت ہے، کرنا چاہیے، وہ اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہیں پہ اٹک کیوں جاتے ہو؟ آگے بہت کچھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.